بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 4 معاشرتی علوم چیپٹر نمبر 2 باب 1۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رواداری، جسے انگلش میں ٹالرنس کہتے ہیں، اور ٹالرنس نام سے ہی ظاہر ہے کہ کسی چیز کو برداشت کرنا۔ رواداری کیا ہے؟ رواداری ایک بہت ہی اہم عنصر ہے جو ایز اے سٹیزن ہمیں اپنے اندر رکھنا چاہیے، ایز اے ہیومن بینگ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ ہم معاشرے میں نہیں رہ سکتے۔ یعنی کسی کی کوئی چیز برداشت کرنا، کسی کا رویہ برداشت کرنا۔ رواداری سے مراد ہے ڈفرینٹ جو سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ مذاہب جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی سوسائٹی سیم ہوتی ہے، تو ان کی جو عقائد ہوتے ہیں، نظریات ہوتی ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کا جو رہن سہن ہوتا ہے، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں ان کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ جیسے ہم کلاس روم میں ہوتے ہیں، کلاس روم میں ہر فیملی بیک گراؤنڈ کا بچہ آ رہا ہوتا ہے، کچھ بہت زیادہ جو ہے وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اچھے گھرانے سے لائک مڈل کلاس ہو گئے، پھر اسی طرح کچھ اپر کلاس ہو گئے، اور ظاہری بات ہے سب ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، سب کا جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ایون کہ میل ملاپ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، پہننا اوڑھنا، سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر فیملی کا دوسری فیملی سے۔ تو ہمیں دوسروں کی جو مطلب رہنے سہنے کا انداز ہے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خوش دلی سے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اس کو رواداری کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی بندے کی بات یا کسی آپ کے فرینڈ کی بات یا آپ کے کلاس فیلو کی بات یا آپ کے معاشرے میں آپ کے ہمسائے کی بات یا آپ کے ریلیٹیو میں سے کسی کی بات آپ کو اچھی نہ لگے اور آپ اس کے اوپر صبر کر جائیں، اس کو بھی برداشت کریں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس کا اپنا پرسنل میٹر ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر مطلب پابندیاں لگانے کا یا اس کے اوپر تنقید کرنے کا۔ اس کو رواداری کہتے ہیں، یعنی برداشت کہتے ہیں۔ چلتے ہیں بک کی طرف، دیکھتے ہیں کہ بک ہمیں کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، سوچیں اور جواب دیں۔ سب سے پہلے کچھ اور نہیں پڑھنا، یہ صرف اس کا جواب دینا ہے۔ کیا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل مل جل کر رہتے ہیں۔ مل جل کر رہنے کے کوئی سے 2 فائدے بتائیں۔ اب کوئی سے 2 فائدے آپ خود سے لکھیں گے کہ جب آپ کسی سے مل جل کر رہتے ہیں، الگ تھلگ ہو کے نہیں بیٹھتے، مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، تو کیا فائدے ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنا مائنڈ یوز کریں اور اس کو فیل کریں، اور میرے خیال سے ہم لوگ اس کو کر بھی چکے تھے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ یہ تو تھا ہمارے لیسن کا انٹرو کہ اس میں ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہم معاشرے کے بارے میں پڑھیں گے، یہ ہماری معاشرتی علوم ہے، تو تھوڑی تھوڑی ہر چیپٹر میں چیزیں ہم اپنے معاشرے کے متعلق پڑھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے ہماری جو سیوک سینس ہے وہ کس طرح بہتر ہو سکتی ہے، اور سیوک سینس کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم معاشرتی علوم میں پڑھتے ہوتے ہیں۔ تو اب آگے ہمارا آنسر کوسچن پہ چلیں گے، کیونکہ ریڈنگ ہماری آلریڈی ڈن ہے اور میں نے بہت اچھے سے سمجھایا ہوا تھا۔ تمدنی شعور سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، تمدنی شعور یعنی شعور سے مراد آگاہی ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ اس کے معاملات کیا ہیں، کسی چیز کے بارے میں آپ جانتے ہوں، آپ شعور رکھتے ہوں، اس کو شعور کہتے ہیں، مطلب کسی چیز کے بارے میں معلومات ہے۔ اور تمدن کہتے ہیں معاشرے کو۔ معاشرے کے شعور سے کیا مراد ہے؟ اگر اسے عام الفاظ میں پوچھوں، سوال اگر آپ کو تمدنی شعور بھول جائے گا، سوال آئے گا، کوسچن آئے گا ایگزام میں، اگر کہ تمدنی شعور سے کیا مراد ہے، اور آپ کہو گے کہ تمدنی شعور کیا ہوتا ہے، تو تمدن سے مراد ہوتا ہے معاشرہ، اور شعور سے مراد ہوتا ہے آگاہی، یعنی معاشرے کی آگاہی سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا جو آنسر ہے جو بک میں دیا گیا ہے، کسی معاشرے میں رہتے ہوئے جب لوگوں میں آداب و اخلاقیات کا شعور پیدا ہو جائے تو وہ تمدنی شعور یا سیوک سینس کہلاتا ہے، یعنی معاشرے کا شعور پیدا ہو جائے ہمارے اندر۔ تو میں اس کو آسان الفاظ میں بتاتی ہوں کہ جب ہم کسی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا ادب کرنا ہے،
اور اخلاق سے پیش آنا ہے. ہم نے کچھ جو باؤنڈریز ان کو کراس نہیں کرنا، ہم نے ایک لمٹ میں رہنا ہے. تو وہ تمدنی شعور ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں ہم نے رہنا ہے تو میں نے کسی دوسرے اپنے ہمسائے کو نقصان نہیں پہنچانا. میں نے اس کا ادب بھی کرنا ہے اور اخلاق سے بھی پیش آنا ہے. میں نے اس کی چیزیں برداشت بھی کرنی ہے اور اچھے طریقے سے برداشت کرنی ہے. بولنے کا بھی کچھ جو ہے مجھے طریقہ آنا چاہیے. یہ تمدنی شعور ہے. اب اس کی آپ ڈیفینیشن آسان سی اس طرح بنا لیں کہ کسی معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کا ادب و احترام کا شعور پیدا ہو جائے، لوگوں کے ادب و احترام کا شعور پیدا ہو جائے تو وہ تمدنی شعور کہلاتا ہے. معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کے لوگوں کا آداب و اخلاقیات بجا لانا تمدنی شعور کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ ادب و اخلاقیات سے پیش آنا، کسی معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ادب و اخلاق سے پیش آنا تمدنی شعور کہلاتا ہے. ان میں سے کوئی بھی ڈیفینیشن آپ لکھیں گے جو آپ کو ایزی لگے گی، اس کے آپ کو پورے مارکس دے دیے جائیں گے. اگلا جو ہمارا کوسچن ہے، تنازعات حل کرنے کے بہترین طریقے کون سے ہیں؟ اور اس سے اگلا کوسچن ہے، کوئی سے ایسے 3 آداب لکھیں جن پر آپ عمل کرتے ہیں. فرسٹ آف آل تو آپ سمجھیں کہ تنازع ہوتا کیا ہے. تنازع کہتے ہیں جھگڑے کو، کسی چیز سے اختلاف ہو جانا، کسی چیز کے ساتھ ایگری نہ کرنا، کوئی چیز ہمیں اچھی نہ لگ رہی ہو اور ہم اس کے اوپر تھوڑا بہت اوپر نیچے کی سوچ رکھیں، اس سے اختلاف کریں، اس کو تنازع کہتے ہیں. جھگڑا کر لیں، کچھ سنا دیں. آپس میں آپ لوگ کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہو تو چھوٹی سی بات پہ بچہ ایک کہتا ہے دوسرے سے میری پینسل گم ہو گئی ہے، تو اسی بات پہ فلاں نے میری پینسل اٹھا لیا. آپ لوگوں کے بیچ میں تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی سوچ سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں وہ میں سچ بول رہا ہوں، آپ کہتے ہو نہیں میری پینسل اسی کے پاس ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی گھر سے لے کے آیا تھا. تو ہوگا کیا کہ اس کو حل کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، 3 طریقے بتانے ہیں کہ بھائی کس طرح سے ہم جو ہے حل کر سکتے ہیں. تنازع کو حل کرنے کے 3 طریقے درج ذیل ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے بات کریں گے ہم ایک دوسرے سے تاکہ مسئلے کا حل نکلے. میں اس سے پوچھوں گا کہ بھائی بتاؤ آپ پینسل کہاں سے لائے تھے، کب لائے تھے، میری پینسل یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے. ٹھیک ہے، بات کرنا ہی کسی مسئلے کی طرف حل کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. کیا کریں گے؟ بات کریں گے کسی مسئلے کے حل کے لیے. نمبر 2، سب سے پہلے ہم اس بندے کی بات سنیں گے، پھر اپنی بات کریں گے. ٹھیک ہے. نمبر 3، دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنا سیکھیں گے. اس سے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں ہمارے. یعنی کہ سب سے پہلے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، دوسرے نمبر پہ میں اس کی بات توجہ سے سنوں گا اور تیسرے نمبر پہ میں اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. یہ تنازع ختم کرنے کے یا تنازع حل کرنے کے 3 بہترین طریقے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا جو ہمارا کوسچن تھا وہ تھا کہ کوئی سے ایسے 3 آداب بتائیں جو آپ کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، آپ خود سے بھی یہ لکھ سکتے ہیں. میں نے کلاس میں بھی آپ کو چوائس دی تھی کہ 3 آداب بتائیں آپ کون کون سے آداب کرتے ہیں. 3 وہ کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، وہ معاشرے سے متعلق ہو سکتے ہیں، آپ کی سوسائٹی سے متعلق، آپ کے اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے متعلق ہو سکتے ہیں. آداب ہوتے ہیں یعنی کوئی کام اچھے طریقے سے کرنا، اس کو فرض سمجھ کے کرنا اور اچھی چیزیں کرنا، اچھے کام کرنا آداب کہلاتا ہے. تو پہلا آداب میں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں. آپ کا پہلا آداب ہوگا میں اپنے اساتذہ کی عزت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. 2 آپ خود سے لکھیں گے. اس طرح ہوگی ہماری ایگزام کی پریپریشن. اور جن بچوں کے کوسچن مجھ سے مختلف تھے یا آنسر مجھ سے مختلف تھے وہ اسی طریقے سے اپنی ایگزام کی پریپریشن کریں گے جو اب میں کرا رہی ہوں. کیونکہ یہ ہمارا 3rd ٹائم ریویژن ہو جائے گا تو اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہیں. آپ نے لیکچر مس نہیں کرنے، سارے کے سارے لیکچر سننے ہیں. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.